اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کے آیت نمبر 100 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 100 سورہ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ الْعِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم پچھلی آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک وہ نشانی بتائی جو انسان اگر ذرا بھی اس پہ غور کرے تو مشاہدہ کرتا ہے، اور ایک خود ہم اندازہ کریں اس چیز کا کہ ہماری جتنی بھی عمر ہو گئی ہے ہم نے اس چیز پہ کتنی دفعہ غور کیا اور کتنی دفعہ اس چیز کو دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک بیج سے لے کر، یعنی خواہ وہ کسی اناج کا بیج ہے یا کسی پھل کا یا کسی درخت کا کوئی بھی بیج ہے، اس کو لے کر جب وہ زمین میں ہوتا ہے اس کو پیدا کرنا، اس بیج کو پھاڑنا، اس سے اتنے بڑے تناور درخت سینکڑوں فٹ بڑے اور اتنے بڑے بڑے درخت بنا دینا جن کے اوپر منوں ٹنوں کے حساب سے پھل آتا ہے۔ پھر اس کا ایک لائف سائیکل پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اس کو انسان ذہن میں سوچے کہ اس بیج کو زمین سے نکالنے میں، اس کومپل کو، اس پتھریلی زمین، سخت زمین کو پھاڑ کے، اور نیچے کی زمین تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اس میں اس کی جڑیں اور اس کو خوراک وہاں سے مہیا کر کے، کہاں سے اس کو پانی ملتا ہے، کہاں سے اس کو جو نائٹروجن، فاسفورس، یوریا، جتنی بھی ہم کھادیں کہتے ہیں وہ ساری ملتی ہیں، میرا اللہ دیتا ہے۔ جو اس کی ضرورت ہے اس کو دیتا ہے، اسی لیے تو رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ تو ان نباتات کو ان پودوں سے ان بیجوں سے لے کر اس کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اور وہ خود بھی گرتا ہے، اس کے اوپر مٹی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگاتے ہیں اور وہ اگ کے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پھل آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سبزہ اور پھل اور ساری چیزوں کا ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں انظروا اذا ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس پھل کی ابتدا دیکھو کہ اس بیج سے لے کر اس پورے درخت کا بننا، پھر اس کی وہ مدت پوری کرنی، اس کے بعد اس کے اوپر پھل آنا، اور اے انسان اس پھل کو دیکھ کے کس طریقے سے وہ پھل پہلے پھول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چھوٹا سا پھل بنتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 اتنا خوبصورت پھل بن جاتا ہے۔ جیسے آپ سیب کو دیکھیں، مالٹے کو دیکھیں، انار کو دیکھیں، انگوروں کو دیکھیں، ساری کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ توجہ دے رہے ہیں کہ انسان تو اس کو صرف کھا لیتا ہے، بس کہہ دیتے ہیں اس کا ذائقہ ہے، اس کا ذائقہ ویسے، اس کا یہ ہے، تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے تیرے لیے اس کو غذا بنایا، اور کہاں سے اس کی ابتدا کی اور کہاں اس کی انتہا ہو رہی ہے، اور ایک بیج سے آگے کتنے بیج بنتے ہیں اور کتنے پھل بنتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلوا کے پھر فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، یعنی اتنی نشانیاں دیکھ کے کہ اس چیز میں، کسی چیز میں بھی مخلوق کا کوئی عمل، کوئی دخل نہیں ہے، سب میرا رب کر رہا ہے، بس صرف ہم انسان توجہ دیں۔ ہم مسلمان بھی اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس خالق کی طرف بھی غور کریں جس نے ان کو بنایا اور جس نے جہاں تک پہنچایا اور ذائقے دیے، اس کو پکایا، اور یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں اس پہ غور کرو۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے باوجود جس میں کسی مخلوق کا، کسی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ اس کے لیے بنائے گئے، اور پیچھے اسے بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب انسان تیری خدمت کے لیے ہم نے بنائے ہیں، یہ تو ہماری مخلوق ہے، تو کہاں، تو اشرف المخلوقات ہے، ان کے آگے جھکنا شروع ہو گیا اور ان کو اپنا رب ماننا شروع ہو گیا اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنا شروع ہو گیا۔ یہ تو تیرے سے بھی نیچے کی چیز ہے، یہ تیری خدمت کے لیے تیرے خدمتگار ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود وہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ناسمجھ ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا بنا لیتے ہیں؟ شرکاء، شریک بنا لیتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور کوئی اور بھی ہے، اللہ کی مخلوق کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ الجنہ، جنوں میں سے، وخلقہم، اور حالانکہ وہ مخلوق ہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ جن سے مراد کہتے ہیں یا علماء فرشتے بھی ہیں
کیونکہ وہ جو نظر نہ آنے والی کوئی بھی مخلوق ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تو میری مخلوق ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ آپ کے در ملا رہے ہیں، خواہ وہ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وَخَرَقُوا، اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے، بہتان باندھ لیے ہے، جھوٹ باندھ لیا ہے، لہو، اس ذات کے اوپر، اللہ کے اوپر، بنینا و بناتے، بغیر علم، کہ اس کے بیٹے ہیں اور اس کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بغیر علم، بے علم لوگ ہیں۔ اگر ان کے پاس ذرا بھی علم ہو تو یہ کبھی بھی اس ذات کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اتنی باتیں، اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سبحانہ، اللہ کی ذات بہت پاک ہے، کسی بھی کمزوری بھی، کسی بھی عیب سے یا ان باتوں سے، وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی ہیبت بہت بلند ہے، اما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں جو شریک کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نعوذ باللہ مددگار ہیں، اللہ کے شفیع ہیں، یا ان کا بھی اس ساری کائنات کے کسی کام میں عمل دخل ہے، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے اور اس کی پاکیزگی ہے، وہ ہر کمزوری سے، ہر ضرورت سے، ہر احتیاج سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، ابتدا کرنے والا ہے، بدی ابتدا کرنے والا ہے۔ اسی سے بدعت بھی بنا ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور کہنا کہ وہ دین ہے۔ ویسے تو ایجادات بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا یہ دین ہے، یہ کرنے میں ثواب ملے گا، اور جو یہ نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا، یا وہ صحیح راستے پہ نہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ ابتدا کرنے والا ہے، موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے پہلی دفعہ آسمانوں کو اور زمین کو۔ کوئی میٹیریل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات کن فیکون سے ساری چیزیں بن گئی۔ انا یکونا، تو کیسے ہو سکتا ہے، لہو، اس ذات کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، جو ہر چیز کو خود پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خود خالق ہے، پوری کائنات کا، جس میں جنات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، انسان شامل، ساری چیزیں شامل، سورج چاند ستارے، ان سب کی خدمت کے لیے اللہ نے بنا دیے، تو اس کی ضرورت کہاں پہ اولاد کی؟ اولاد تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے مر جانا ہے، وہ تو موت سے پاک ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جائیداد کوئی سنبھالنے والا ہو، ہمارا نام زندہ رہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کی نسل سے، اس سے ساری چیزیں۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین آسمان بنانے والے، اتنی بڑی بڑی چیزوں بنانے والا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور پھر اس ہستی کی اولاد تم کہہ رہے ہو جس کی بیوی نہیں ہے۔ بتائیں، جو بھی یہ غلط بات، خرافات اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹے یا بیٹیاں ہیں، تو پہلے یہ بتاؤ اس کی بیوی کون ہے؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کائنات کی سوائے اس کی ذات کے، اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق ایک نامکمل اور محتاج چیز ہوتی ہے، خالق ایک مکمل کامل ذات ہوتی ہے، ان کی برابری کسی چیز میں بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات اپنے آپ میں مکمل اور کامل ذات ہے، مخلوق تو مجبور ہے، سانس لینے پہ مجبور ہے، سانس نہ آئے تو سانس نہیں لے سکتی، کھانے پینے پہ مجبور ہے، کھانا کمانے پہ مجبور ہے، ہر چیز پہ مجبور ہے۔ اولاد اس کی مجبوری ہے، ضرورت ہے، اس کا کنبہ برادری، اس کی خاندان اس کی مجبوری اور ضرورت ہے، اس معاشرے میں رہنے کے لیے 100 کام کرنا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور خالق کو مخلوق کے ساتھ مت ملاؤ، مخلوق اپنی جگہ پہ ہے، خالق بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خالق نے بنا کے چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا، ایک ایک چیز کا وہ علم رکھتا ہے کہ کسی کی کیا ضرورت ہے، کون سا انوائرمنٹ چاہیے اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے، کیا خوراک چاہیے۔ بیج کو ہی یاد کریں ایک دفعہ پھر کہ زمین کے اندر اس کو خوراک بڑھنے کے لیے، کہ وہ اوپر بھی بڑھ رہا ہے اور نیچے اس کی جڑیں بھی ہیں، کہاں سے ملتی ہیں؟ شروع میں تو جڑیں کچھ بھی نہیں ہوتی تھیں، نرم سے ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر مضبوط ہوتی ہیں، اور کہاں کہاں جاتی ہیں، سب میرا اللہ کرنے والا ہے۔ ان درختوں کے اوپر جو سینکڑوں فٹ بلند ہو جاتے ہیں، کون سے ایسے پمپ لگے ہوئے ہیں کہ جو اوپر آخری پتے تک، آخری ٹہنی تک ہر چیز پہنچ رہی ہے، پانی بھی پہنچ رہا ہے، خوراک بھی پہنچ رہی ہے، اور بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پتے جڑتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھل لگ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں ساری کو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پورا کا پورا علم اس کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، یہی ہستی ہے اللہ، تیرا اللہ، ربکم، اللہ نے دونوں نام کیے، اللہ کا ذاتی نام اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم، اور یہ تمہارا رب ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے،
اس کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دے، بجائے اس کے کہ در در پہ تو جھکے، اس ایک اللہ کے آگے جھک جا۔ تیری ہر ضرورت اس کے پاس ہے، تیری ہر پریشانی کا حل اس کے پاس ہے، تیری ہر تکلیف کا حل اس کے پاس ہے۔ یہ دنیا دینا بھی اسی کے بس میں ہے، اور آخرت میں بھی اس کے فضل سے کامیابیاں ملنی ہے۔ یہ ہے تیرا رب، یہ ہے اتنی قدرتوں والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، یہ ہے تیرا رب۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تیرا اللہ، اور یہ ہے تیرا رب۔ لا الہ الا ہو، اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایبسولیوٹلی یونیک، ایک واحد، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو پس اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعا مانگو، اسی کے آگے جھکو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو اپنا خالق اور مالک مانو، جو تمہارا مدبر ہے، تمہاری ہر چیز کا انتظام کرنے والا وہ ہے۔ جو انسان تجھے پتہ بھی نہیں ہے، تیری ان چیزوں کا بھی بندوبست کرنے والا میرا اللہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے کیوں جاتا ہے جو خود محتاج ہے؟ جس مخلوق کو بڑا بنا کے اس کو اپنا کر لیا، ہو سکتا ہے وہ تیرے سے پہلے مر جائے، پھر کیا کرے گا؟ پھر ایک اور ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ اس کو ڈھونڈ، اس کو پکڑ، کہ جس کو موت نہیں ہے، تو مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، پھر زندہ کرے گا تجھے، آگے جنت انشاءاللہ عطا کرے گا تجھے۔ اس کو پکڑ، اس رب کو ساتھ اپنا لو لگا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہی ہر کام کی، ہر چیز کی تدبیر بنانے والے ہے، اللہ ہی ہر چیز کے انجام کے مالک ہے۔ باقی مخلوق بے بس ہے، اس کو تو اپنے انجام کا نہیں پتہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ دوبارہ ان کو کب اٹھایا جانا ہے، کن کے پیچھے تو پھر رہا ہے۔ اور وکیل اور انتظام کرنے والا ہر چیز کا، یہ میرا اللہ ہے۔ حفیظ بھی اللہ ہے، وکیل بھی اللہ ہے۔ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ کیوں کسی کی حفاظت میں جاتے ہو؟ کیوں کسی کے در پہ جھکتے ہو؟ ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ کسی سے بچانا ہے، کہیں سے فائدہ پہنچانا ہے، شفاعت بھی آخرت میں ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اللہ جس سے چاہیں کہ کروائیں گے، شفاعتیں ہوں گی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور سب سے بڑی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے ہوگی، لیکن کون کروائے گا؟ میرا اللہ۔ نہ کوئی مرضی سے وہاں سفارش کر سکتا ہے، اور نہ شفیع جو ہے، جو شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ سب مرضی میرے رب کی ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، پورا عالمین، اور ایک میرا رب بنانے والا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔